الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون ما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال کہا بولا فرعون وما رب العالمین اور سارے جہانوں کا رب کون ہے؟ قال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین کہ آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب جو ہے وہ رب العالمین جسے ہم کہتے ہیں الہ واحد وہ ہے، آسمانوں کا رب، زمین کا رب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور سارے جہانوں کا رب۔ ان کنتم موقنین اگر تمہیں یقین ہو۔ اس فرعون کو یہ غلط فہمی سی، وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمانوں کا، زمینوں کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے بڑے تعجب سے یہ بات کہی قال لمن حولہ الا تستمعون، جو اس کے ارد گرد آس پاس والے اس کے حواری بیٹھے ہوئے تھے، اس کے خدام، غلام، وزیر، اسے معبود ماننے والے، الہ ماننے والے، وہ جو بیٹھے ہوئے تھے، یہ تقریباً 500 خاص افراد تھے جو اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، اور سونے سے مرصع کرسیاں تھیں جن پر وہ براجمع تھے۔ اگرچہ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ آسمان و زمین کا خالق فرعون ہے، لیکن اس نے پوچھا، کہا سونے ہی کیا کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو کہہ رہے ہو نا، اپنے گردنواں بیٹھے لوگوں کو، سنتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہ تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا رب اللہ تعالیٰ ہے، سارے جہانوں کا وہی خالق و مالک ہے۔ ویسے
مشرکین کا عقیدہ تھا کہ جو مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر رہے تھے نالائق لوگ، وہ اپنے بتوں کو خالق نہیں مانتے تھے آسمان و زمین کا، وہ خالق اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے، لیکن پھر وہ مشرک تھے۔ اور یہ جو تھا فرعون، یہ رب بنا بیٹھا تھا، تو وہ اپنی حواریوں سے کہتا، سونا یہ کیا کہتا ہے، طنزاً کہتا تھا۔ اور ایک دفعہ پھر آپ کے یادداشت میں، آپ کے لاشعور سے شعور میں لانے کے لیے میں وہ آیات آپ کو سناتا ہوں جن میں مشرکین مکہ، کفار و مشرکین بت پرست جو تھے، وہ اس بات کو اقرار کر رہے ہیں کہ آسمان زمین خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ سورۃ المومنون پہلے آپ سن چکے ہیں، اس میں یہ 3-4 سوال آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کل، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، لمن الارض، لمن الارض ومن فیہا، کس کے لیے ہے زمین، یعنی کس کا مال ہے زمین، اور ومن فیہا، اور جو اس میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے سیقولون للہ، یہ کہیں گے اللہ۔ تو پھر افلا، قل افلا تذکرون، کہ تمہیں کوئی دماغ کام نہیں کرتا، تمہارا نصیحت نہیں تم پکڑتے۔ پھر دوسرا سوال، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے پیارے نبی علیہ السلام آپ ان سے پوچھیں کہ 7 آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ۔ قل افلا تتقون، ہمیں تمہیں خوف نہیں ہے بالکل۔ تیسرا سوال، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، آپ ان سے پوچھیں کس کے ہاتھ میں ہر چیز، جس کے قبضہ میں ہر چیز ہے، کس کے قبضہ میں ہر چیز ہے، تو کون پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ دینے والا نہیں، وہ کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، کہیں گے اللہ۔ قل فأنا تسحرون، ہمیں بھی تم کو جادو چڑھا ہوا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تو مانتے ہو کہ زمین اور جو اس میں ہے سب اللہ کا، آسمانوں 7 کا، عرش کا مالک اللہ، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ پناہ دینے والے اس کے مقابلے کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ تو کہتے ہیں کون ہے؟ اللہ۔ پھر سورت ہے العنکبوت، اس میں آیت نمبر ہے 61 اور 63۔ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ 61 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے بنائے آسمان اور کس نے بنائی زمین اور کس نے چاند و سورج مسخر کیے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ۔ یہ مشرکین مانتے ہیں کہ اللہ۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر اندھے بن کے گر رہے ہو۔ پھر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، کون آسمانوں سے بارش اتارتا ہے اور بارش اتار کر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے؟ فرمایا یہ کہتے ہیں، ضرور کہیں گے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ۔ تو فرمایا محبوب علیہ السلام فرما دیجیے
قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعقلون، آپ فرما دی سب تعریفیں اللہ کی ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس عقل نہیں رکھتے، عقل ہوتی تو ایسی بات کرتے نہ مان لیتے۔ پھر سورت ہے لقمان، سورہ لقمان کی آیت مبارک نمبر ہے 25۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان زمین کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ نے بنایا، مان رہے ہیں۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، سورہ زمر میں بھی یہ سوال ہے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر ہے 9، اس میں پھر وہی سوال ہے کہ آسمان و زمینوں کا خالق کون ہے، کہیں گے اللہ عزیز العلیم۔ اور اسی صورت کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا جی۔ اور پھر سورت یونس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کون کان اور آنکھ کا مالک ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کون زندہ کو مردہ سے اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کاموں کی تدبیریں کون کرتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے اللہ۔ اب کتنی باتیں ہو گئیں، زمین کس کی ہے، اللہ کی، اس میں کیا کس کا ہے، اللہ کا، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، اللہ، عرش کا مالک کون ہے، اللہ، آسمان میں خالق کون ہے، اللہ، آسمان سے بارش کون اتارتا ہے، اللہ جل شانہ۔ فرمایا کہ رزق کون دیتا ہے، آسمان و زمین سے اللہ، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، کہیں گے اللہ، سارے جہان کی کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے، اللہ۔ وہ پوچھا تمہارا خالق کون ہے، کہیں اللہ۔ اس کے باوجود وہ مشرک ہے، اتنا کچھ ماننے کے باوجود وہ مشرک ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ماننے والا توحید پرست نہیں کہلاتا۔ آخر کیوں؟ بھی سب کچھ مان رہا ہے، میرا خالق اللہ، زمین کا خالق اللہ، مالک اللہ، عرش کا خالق اللہ، فرش کا خالق اللہ، بارش وہ برساتا ہے اللہ، ہے جی، پھر وہ زندہ کرتے ہیں اللہ، مردہ کو زندہ، زندہ کو مجھ سے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ، کاموں کی تدبیریں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، سارا کچھ تو وہی کرتا ہے، مانتے تو ہیں وہ۔ پھر مشرک کیوں ہیں؟ پھر مشرک اور کافر کیوں ہیں؟ دو سبب ہیں ان کے مشرک اور کافر ہونے کی، دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، وہ اللہ کو واحد نہیں مانتے تھے، ایک نہیں مانتے تھے، اور دوسرے ہمارے آقا اور مولا علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ اتنا کچھ ماننے کے باوجود کافر تھے، صاف صاف۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اللہ کو ایک مانا جائے اور نبی علیہ السلام کو اس کا پیارا رسول اور آخری نبی مانا جائے، پھر جا کے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ یہ ماننے سے کہ آسمان کا خالق اللہ، زمین کا خالق اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، بارش برساتا اللہ ہے جی، رزق اللہ دیتا ہے، آسمان زمین سے وہ اتارتا ہے، کاموں کی تدبیر وہ کرتا ہے، یہ تو مشرک بھی مانتے ہیں۔ مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کی ضروری ہے کہ یہ مانا جائے کہ اللہ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔
تو فرعون نے مذاقاً یہ کہا وما رب العالمین، کون ہے جہانوں کا پروردگار؟ تو نبی مذاق نہیں کرتے، اللہ کے نبی مذاق نہیں کرتے ہیں، اور جو مذاق کرتا ہے وہ عقل مند بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب العلیٰ میں فرمایا ہے کہ جب بنی اسرائیل کا ایک بندہ قتل ہو گیا تو لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے حضرت صاحب ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے اور قاتل مل نہیں رہا، تو آپ ارشاد فرمائیں ہمیں کوئی مہربانی کریں ہمارا قاتل مل جائے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ گائے ذبح کرو، بندہ قتل ہوا ہے تو بتاؤ قاتل کون ہے؟ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبُحُوا بَقَرَةً، فرمایا تمہارا پروردگار کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ تو آگے سے قوم کہتی ہے قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں؟ یعنی بندہ قتل ہو گیا تو قاتل کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں، تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام فرماتے گائے ذبح کرو، ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا اس کو مارو، یہ زندہ ہو کر بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ کہنے آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ایک پہلے بندہ ہمارا مر گیا ہے اب کہتے ہیں گائے بھی ذبح کرو، لو دوست، کیا عجیب سی بات ہے۔ اور اس کے اندر پیچھے بڑی ہسٹری ہے کہ گائے کو ذبح کرنی تھی، وہ کیوں مارنا تھا، بندہ ویسے بھی زندہ ہو سکتا تھا۔ اللہ نے بڑے بندے زندہ کیے، 40 ہزار بندے مارنے کے بعد زندہ کیے، 16 ہزار، 10 ہزار، 70 بندے، یعنی جانور ذبح ہو گئے مر گئے، ان کو پھر زندہ کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کن فرما کے زندہ کر سکتا تھا، لیکن کہا گوشت گائے کا ذبح کر کے مارو پھر بتائے گا، وہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ اچھا، تو کہنے لگے اتتخذون ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت مبارک نمبر ہے 67۔ تو آگے سے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اس بات کی اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، معنی یہ ہے، اور نبی مذاق نہیں کرتے۔ اس نے مذاقاً یہ بات کہی وما رب العالمین، یا موسیٰ بتاؤ رب کا ہے، جہانوں کا رب کون ہے؟ تو آپ نے بڑی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمینوں کا مالک تو اللہ ہے، ان کنتم موقنین، اگر تمہارا یقین ہے۔ تو قال لمن حولہ الا تستمعون، پھر وہ فرعون اپنے گرد و نواح بیٹھے ہوئے ان 500 اپنے خاص بندوں سے کہنے لگا سنا ہے تم نے، سنا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان و زمین کا رب اللہ ہے۔ کہا اور سنو، تم تو یہ کہتے ہو نا اور تم مذاق کر رہے ہو، سنو میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے پہلے دادیوں بابیوں کا رب جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہ بھی ان کا خالق اور مالک ہے۔ پھر اس نے بکواس کی، مذاق کیا، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہنا یہ رسول تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یہ تو مجنون ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے بندے انبیاء جو تبلیغ کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، لوگ ان کو مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، لیکن کام نہیں وہ چھوڑتے تھے، کام نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ وہ مامور من اللہ تھے، اس لیے وہ کام نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم کرتے نہیں تو چھوڑنا کیا ہے؟ ہم یہ کام کرتے ہی نہیں تو چھوڑیں گا کیا ہے؟ کریں گے تو چھوڑیں گے نا۔ لیکن انبیاء دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر ہم شروع کریں تو ہمیں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھا ہمارا بڑا اس وقت نہیں ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کو نہیں مانتے ہم، نہ اللہ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں دیکھ رہا ہے،
دیکھا وہ ہمارا امیر ہمارا جماعت کا سربراہ نہیں ہے، نکلو کھسکو یہاں سے، لو یہ تو ہماری عجیب سی حرکت ہے۔ جب ہمارا عقیدہ ہوگا کہ اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے، ہمارا امیر ہمارا رہنما سربراہ نہیں دیکھ رہا تو کوئی بات نہیں، جس کا دین پھیلانا ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم بھاگیں گے نہیں، پھر ہم ہمہ وقت اس خیال میں رہیں گے اپنے رب کا کام کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ وہ مجھے مذاق کر رہے ہیں، بلکہ پھر انہوں نے کہا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، فرمایا مشرق کا رب مغرب کا رب اور جو ان کے درمیان ہے سب کا رب اللہ رب العالمین ہے، ان کنتم تعقلون اگر تمہیں عقل ہے۔ کتنی زبردست گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کا پیغام سنانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان بیان کرنا، اس کی الوہیت کا چرچا کرنا، یہ طریقہ انبیاء ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔